السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اویس کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوری کیوز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے، جنہیں دنیاوی اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ آزمایا کہ وہ ہر مرتبہ ہر مشکل امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہونے کا لقب پاتے ہیں، اور انہی کی نسل سے انبیاء کرام کا سلسلہ آگے بڑھ کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بت پرست قوم کی عبادت گاہ میں، جہاں پر ان کے سب سے بڑے بت موجود تھے، اس میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور پھر اسی بات پر نمرود بادشاہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خود کو خدا کہتا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ اپنی رعایا کے سامنے لاجواب ہو کر نمرود بادشاہ نے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ اس کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام والی بن گئی۔ اس قوم کی بد نصیبی یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے اور یہیں پر اپنا مستقل قیام فرما کر اس کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ یعنی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے خادمہ کے طور پر پیش کیا، اور اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں جا کر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب بالکل اکیلا صرف اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ جب انہیں پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی، جس کے بعد پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ وقت کے بعد ایک قبیلہ بنو جلم کا یہاں سے گزر ہوا اور پانی کی سہولت یہاں دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے یہاں رکنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے ان لوگوں کو یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں آہستہ آہستہ یہاں پر آبادی بسنے لگی اور پورا مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ اس کے گھر کا طواف کر کے حج کرو، اور یوں خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہاں موجود قبائل جرم اور کتورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ مکہ کے یہ تمام قبیلے صرف ایک اکیلے خدا کی عبادت کے قائل تھے، صرف ایک خدا کو مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح قائم تھا، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کوئی بھی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے ایک لمبے عرصے تک ان کے درمیان تشریف نہ لایا، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک اور گمراہی پھیلنے لگی۔ لوگوں کے اندر من گھڑت عقائد خدا سے متعلق شامل ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد مکہ پر قبیلہ ایاد اور بنو خزاع نے کئی بار حملے کیے، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو مکہ کی سرزمین چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ان لوگوں میں بد عقیدیاں پہلے ہی شامل ہو چکی تھیں، لہٰذا یہ لوگ برکت کے لیے جاتے جاتے کعبہ کا ایک پتھر بھی ساتھ لے گئے، اور کعبہ سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت کے اندر ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو اپنے خدا کا درجہ دے دیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پہلی بار ان کے اندر شرک رائج ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ کے اندر باقاعدہ شرک اور بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع قبیلے نے مکہ پر قبضہ کر لیا، اور کعبے کے اندر بت پرستی کا آغاز کرنے والا اس قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا اخرو بن لئی۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا، جس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ لوگ اس کی باتوں کو ایک سردار اور بزرگ کے طور پر مانتے تھے، مگر اس کے بت پرست ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ پہلی بار بلقا شہر، جو کہ ملک شام کا شہر ہے اور انبیاء کرام کی سرزمین ہے،
वहाँ پر گیا۔ یہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھنے پر وہ کہنے لگے کہ یہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم نے اپنی صورت کے اندر اپنے خدا کا وجود بنا لیا ہے، یہی ہمارے خدا کی شکل ہے۔ ہم جب ان سے کسی بھی طرح کی مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم جب ان سے پانی مانگتے ہیں تو یہ ہمیں پانی دیتے ہیں۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ان میں سے ایک بت مجھے دے دو۔ ان لوگوں نے اپنا ایک حبل نامی بت انہیں دے دیا۔ یہ اسے لے کر مکہ کے اندر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر لا کر اسے رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا جس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم ترین بت سمجھنے لگے۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جسے قریش مکہ نے سونے کا بنوا کر لگوا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات، اور اس کے علاوہ طائف کے اندر لات، اور اس کے بعد وادی نخلا کے اندر عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے، جس کے بعد حجاز مقدس کے ہر خطے کے اندر بت اور بت پرستی اور شرک نے اپنے قدم جما لیے۔ اس کے علاوہ دو بت جن کے نام اسراف اور نائلہ تھے، ان کو زمزم کے کنویں کے پاس رکھ دیا، اور عام جاہلوں کو ان پتھر کی پہچان اور ان کی مورتیوں کی تعظیم کے لیے بلایا گیا، تو سب نے اسے قبول کیا۔ یہ واقعہ اسلام کے آنے سے تقریباً 400 سال پہلے تاجور بادشاہ فارس کے زمانے میں ہوا۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اسراف اور نائلہ دونوں کعبے کے اندر بت فعلی کرتے ہوئے وہاں پر بت بن گئے، جس کا تاریخ میں واضح طور پر کوئی حوالہ نہیں، صرف یہ بیان ہے کہ قریش مکہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عمرو بن لئی مزید 5 بت لے کر اپنے ساتھ آیا، جس کے نام بہوز، سوا، بسوق اور نصرو وغیرہ بیان ہوتے ہیں۔ یہ بت تھے جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ شخص ملک شام سے ان بتوں کو لے کر آیا اور واپسی پر جدہ کے مقام پر ان کو دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اس کے تابع فرمان ایک جن نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا پتہ اسے بتا دیا ہے۔ وہ اہل مکہ جو پہلے ہی شرک اور بت پرستی میں پڑ چکے تھے، یہ شخص انہیں اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر گیا اور وہاں سے زمین کھود کر ان بتوں کو نکال لایا، انہیں لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا، جہاں پر تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حج کے دنوں میں اس نے انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا، اور یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کے اندر اپنا اپنا بت کھڑا ہو گیا۔ ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ اہل مکہ نے خود نئے نئے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کر دیا۔ تب بت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور کے اندر مشرکین عرب کے اندر بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ کعبہ کی وجہ سے مکہ کیونکہ پورا جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ مکہ میں حج کے لیے آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شکلیں بنوا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقوں میں انہیں لے جا کر ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ بتوں کا حج، طواف اور ان کو سجدہ کیا جاتا جیسے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے۔ انہی بتوں سے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی۔ انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ کھانے کی چیزیں، کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ ان بتوں کے لیے مختص کیا جاتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت یہ لوگ تعظیماً ہاتھ پھیرتے، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کو اصل خدا نہیں مانتے، بلکہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے خدا مانتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کے نیچے ماتحت مختلف شعبوں اور کام کے لیے وزیر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہماری زندگی کے مختلف کاموں کے لیے چھوٹے درجے کے خدا ہیں۔ ان کو خوش کر کے بڑے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا کام اس طرح آسان ہو جائے گا، اور ہمیں بڑے خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے کام میں کسی بھی طرح شریک سمجھنا ہی شرک ہے، کیونکہ اس ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس دنیا اور کائنات کے نظام کو کسی اور کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ وہ اس کائنات اور مخلوقات کے نظام کو خود ہی چلا رہا ہے، اور کسی کا اس کے کام کے اندر کوئی دخل نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس شرک کے خلاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے آواز بلند کی اور اپنی اپنی قوم سے جھگڑا مول لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی شرک کی مخالفت کے اندر اپنے والد اور اپنے گھر کو خیر بات کہا، اور آخر میں شرک سے بچنے کا یہی پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اور اس لیے آج بھی ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے یہی الفاظ دہراتے ہیں کہ اے اللہ،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مگر پھر بھی شرک سے باز نہیں آتے۔ قریش مکہ یوں تو بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حبل کو خدا کا خاص نمائندہ اور بااثر نمائندہ سمجھ کر اپنی بڑی ضرورتوں کے لیے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کو اپنا بہت ہی خاص اور اہم ترین معبود مانتے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں لوگ قبروں اور مزاروں پر سجدہ کر کے دعائیں مانگ کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش مانگتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں بس اللہ سے ہماری تمام کام کروانے کی طاقت ہے۔ اور اس عقیدت کا اگلا درجہ شرک ہوتا ہے، جو کہ عرب کے اندر بھی شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ کے گرد تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ توڑ کر پھینک دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم بھی عقیدت کے نام پر شرک کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خود سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے قیامت کے روز آپ کا حساب اپنی قبر کے اندر ہوگا، اور آپ کے عقیدہ خراب کرنے والوں کا ان کی قبر کے اندر۔ قبر میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے خود قرآن پاک سمجھ کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تمہیں عقل اور شعور اس لیے تو دیا گیا تھا، تو سوچے مرنے کے بعد ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔